جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا تھا، والدین کے ساتھ احسان اور والدین کے ساتھ نیکی کوئی قید نہیں ہے، کفر و ایمان کی قید نہیں ہے، وہ دعا میں قید ہے، لیکن نیکی کرنے میں کوئی کفر و ایمان کی قید نہیں ہے۔ جہاں تک ہو سکے خوش قسمت ہیں وہ افراد کہ جنہیں توفیق عطا کرتا ہے خداوند متعال اپنے والدین کے ساتھ احسان اور والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی، وإلا بہت سارے بدقسمت اور بدبخت انسان ہیں کہ جنہیں خداوند متعال توفیق نہیں دیتا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں۔ تو یقیناً وہ افراد جو اپنے والدین کے ساتھ نیکیاں انجام دے رہے ہیں وہ بڑے صاحب قسمت اور خداوند متعال نے انہیں توفیقات سے نوازا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ کوئی قید نہیں ہے کفر و ایمان میں، والدین کے احترام میں کوئی قید و کفر ایمان نہیں ہے، صرف اور صرف دعا میں قید ہے کہ اگر کافر ہیں یا اگر صاحب ایمان نہیں ہیں تو ان کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی، لیکن احترام تب بھی باقی ہے، آپ ان کا احترام کریں۔ بڑی خوبصورت روایت ہے اور یہ تقریباً میرے خیال سے معاشرے میں بہت ہی زیادہ درد خور ہے، بہت ہی زیادہ اس روایت کی ضرورت ہے اور معاشرے میں یہ چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں ہمارے چھٹے مولا امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام، ثلاث لم یجعل اللہ لأحد من الناس فیہن رخصہ، کہہ رہے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں کسی کے لیے چھوٹ نہیں ہے، یعنی ان تین چیزوں کو کوئی ترک نہیں کر سکتا، کوئی چھوڑ نہیں سکتا۔ ان میں سے پہلی کیا ہے؟ بر الوالدین برین کانا او فاجرین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ حضرت فرماتے تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں کسی کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے، یعنی کوئی غریب امیر موٹا پتلا کوئی قید نہیں ہے، کوئی قید نہیں، مطلقاً کسی کو کوئی چھوٹ نہیں ان تین چیزوں میں۔ پہلا کیا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان کرنا، چاہے والدین کافر ہوں یا مؤمن ہوں۔ کافر ہیں تب بھی ان کا احترام واجب ہے، مؤمن ہیں تب بھی ان کا احترام واجب ہے۔ ایک، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ دوسرا، ووفاء بالعہد للبر والفاجر، اگر کسی سے آپ نے وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو نبھائیں، چاہے وہ فاجر ہو، فاسق ہو یا پھر مؤمن ہو، صاحب ایمان ہو، نیک ہو، کیسا بھی ہو، اگر آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کریں، چاہے مؤمن ہو چاہے کافر ہو، اس میں کوئی چھوٹ نہیں۔ تیسرا کہ جس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے وہ حضرت فرماتے ہیں وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ، مثال کے طور پہ اگر کوئی کافر آپ کے پاس بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور اس نے آپ کو 10,000 20,000 روپے بطور امانت دیے، تو آپ کو اگر بعد میں پتہ چلے کہ بھائی فلاں صاحب تو کافر ہیں، ہم دبا لیں رکھ لیں، نہیں آقا جان، کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ امانت میں خیانت نہ کریں، امانت اس کے صاحب تک پہنچائیں۔ یہ امانت میں خیانت کا مسئلہ اس معاشرے میں بہت زیادہ ہے اور وعدوں کی تو کوئی ویلو ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک نارملی زندگی میں ہم فون پہ اور گھروں پہ بیٹھے دن میں پتہ نہیں کتنے وعدے کرتے ہیں، کل ایسا کر دوں گا، پرسوں وہ کر دوں گا، آپ کے ساتھ ایسا کر دوں گا، آپ کو یہ دے دوں گا، وہ دے دوں گا، نمی دونہ پتہ نہیں ہزاروں طریقے کے وعدے، لیکن کوئی بھی وعدے کو وفا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ معاشرے کی بہت بڑی خامی ہے اور یہ کوئی چھوٹا موٹا عیب نہیں ہے، بہت بڑا عیب ہے، اخلاقی طور پہ بالکل حرام ہے۔ وعدے کی مخالفت اخلاقی طور پہ بالکل حرام ہے۔ اسی طریقے سے امانت میں خیانت